اوہ نو، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ اسٹاپ پر پہنچی تو پوائنٹ بس آ چکی تھی۔ اس تپتی دوپہر میں روڈ اس وقت تقریباً سنسان ہی تھا، جہاں نگاہ دوڑانے پر اسے دور سے ایک دو آدمی کی پشت دکھائی دی تو وہ وحشت زدہ سے سینے سے لگے رجسٹر پر گرفت سخت کرتی پریشانی میں لب کاٹنے لگی۔ چھٹی کی وجہ سے ہرمین کے کئی امپورٹنٹ لیکچرز چھوٹ گئے تھے، جسے آج اپنے رجسٹر پر نوٹ کرتے اس وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو پایا، لیکن اسے جب ہوش آیا تو تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ یا اللہ! مزید کچھ دیر گزرنے پر بے بسی سے اپنا چشمہ ٹھیک کرتی، وہ بے اختیار چند قدم آگے کو اٹھا گئی۔ انداز ایسے تھا جیسے مزید کوئی راہ نظر نہ آئی تو وہ روتے روتے پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے گی۔ کمبخت کوئی رکشہ بھی دور دور تک آتا جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں نے سے پیچھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو جھٹکا کھا کر پلٹی، وہ سہم سی گئی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اپنی پوائنٹ مس کر دی کیا؟ ایک لڑکا شیشے سے سر باہر نکالے انتہا کی بے تکلفی سے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتا قدرے آوارہ انداز میں بولا تو ہرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس اچانک افداد پر گھبراتی وہ بغیر کوئی جواب دیے اطراف میں مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے سویٹی، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہم ہیں نا اویلیبل تمہارے لیے، جہاں کہو گی وہاں چھوڑ آئیں گے۔ ایک بار پیار سے بول کر تو دیکھو۔ اب کی بار وہ اپنے ساتھی سمیت گاڑی سے نکل کر قہقہہ لگاتا بے نقاب نظروں اور باتوں سے ہرمین کو حد درجہ ڈرا چکا تھا، تبھی وہ ان پر لعنت بھیجتی نعت کی سیدھ میں سرپٹ بھاگی تھی۔ پکڑ سالی کو اسے فرار ہونے کی کوشش کرتا دیکھ وہ دونوں بھی اطراف کا جائزہ لیتے تیزی سے اس کے پیچھے لپکی اور اس سے دگنی رفتار کے باعث چند لمحوں بعد ہی اسے اپنی سخت گرفت میں دبوچ دیا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، مجھے کہیں نہیں جانا تم لوگوں کے ساتھ، پلیز میں خود چلی جاؤں گی۔ پسینے میں شرابور پوری طرح اس کے چنگل سے نکلنے کی جان توڑ کوشش میں چیختی وہ آخر میں فریاد کرتی رو پڑی۔ ایسے کیسے خود چلی جاؤ گی؟ اپنا نہیں تو ہمارا ہی کچھ خیال کر لو ظالم حسینہ۔ ہرمین کے بازو پر پکڑ مزید سخت کرتے اسے اپنی جانب کھینچتے وہ دونوں کمینگی سے ہنس پڑے۔ پلیز تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، نہیں تو میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ ان دونوں کی گستاخیاں اسے شدت خوف میں مبتلا کر رہی تھی کہ اتنا ڈر اسے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا ناقابل برداشت حادثہ پیش آیا تھا۔ اچھا تو اب ہمیں سب دھمکیاں دے گی؟ ابھی دیکھتے رہے عشیہ کیا کرتا ہوں، پھر کسی کو بھی دھمکی دینے لائق نہیں رہے گی۔ تبریز گاڑی یہاں لے کر آؤ فوراً۔ ہرمین کی کپکپاتی دھمکی پر ایک دم بگڑتا وہ ہتے سے اکڑا اور ساتھ ہی اپنے دوست کو آرڈر دیا، جو تائید میں سر ہلاتا فوراً سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ نہیں چھوڑو مجھے، بچاؤ کوئی ہے پلیز مدد۔ ان کے اس عمل پر ہرمین کی جان حلق میں پھنسی تھی، مگر مقابل کا مضبوط ہاتھ اس کے چیختے لبوں پر پڑتے ہی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بند کر گیا۔ نتیجتاً اس کا چشمہ لڑک کر نیچے گرا تھا۔ تب بھی وہ مزید مچلتی سر مسلسل نفی میں ہلانے لگی۔ محرون حجاب بھی ڈھیلا پڑ کر تقریباً کھل چکا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، اگر اب تیری ذرا سی بھی مجھے آواز آئی تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا تیری۔ تو جلدی کر، تیرے ہاتھ پیر کیوں سست پڑ گئے ہیں گدھے؟ اس سے پہلے کوئی حاجی ہمیں سے لے کر جلدی سے یہاں نکلنا ہوگا، جلدی کر۔ سختی سے بولتا ہوا اس کی نازک سے کلائی پکڑ کر مروڑ گیا اور ساتھ ہی اپنے دوست کو بھی لتاڑا، جو گاڑی ڈرائیو کر کے ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہرمین کی سانسیں مدھم ہوئی تھیں یہ دیکھ کر۔ چھوڑ لڑکی کو، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا گاڑی کا دروازہ کھول کر ہرمین کو پچھلی سیٹ پر پٹکتا اپنی پشت پر ابھرتی سرد آواز پر بری طرح چونکتا ہرمین سمیت پلٹا۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے قدرے نڈر انداز میں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بری آنکھوں میں وارننگ صاف ہچکولے لے رہی تھی۔ شام دل کی ایک دم سے تیز ہوتی دھڑکن سمیت ہرمین کے سیاہی مائل لب اس ظالم کی مضبوط ہتھیلی کے پیچھے پھڑپھڑائے۔ کیوں بے؟ ہیرو گیری کرنے آیا ہے یہاں؟ میرا زیادہ دماغ خراب مت کر اور نکل لے یہاں سے۔ چل شاباش۔ خود کی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے شام کو وہاں سے رفو چکر کرنا چاہا، پر اگلے ہی لمحے شام نے ہرمین کے منہ پر دھرا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے مروڑ ڈالا، جو درد میں بلبلاتا پل پل سے سکتی ہرمین کو اپنی گرفت سے بے ساختہ آزاد کر گیا، جس پر وہ بجلی کی سی تیزی سے شام کو اپنا مسیحا سمجھتی اس کی پشت پر جا کھڑی ہوئی اور اس کی گرے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تبھی مقابل کے وار کو بڑی آسانی سے روکتا ایک زوردار کک اس کے پیٹ پر مار کر پیچھے کی جانب تپتی سڑک پر پھینک چکا تھا۔ تیری تو تبھی دوسرا لڑکا بھی یہ تماشا دیکھ کر گاڑی سے باہر نکلتا شام کو پیٹنے کے ارادے سے اس کی جانب لپکا۔ تو بھی آجا بیٹا، چیلنج بھرے انداز میں بولتے ہوئے اس کا پنچ کھانے سے پہلے ہی بھرپور شدت سے وار کرتا اس کی ناک سے خون نکال چکا تھا۔ وہ ایک دم چیختا ہوا اپنی ناک کی ٹوٹی ہڈی پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، تو سہمی نظروں سے یہ سب دیکھتی وہ اپنی پکڑ اس کی پشت پر مزید سخت کر گئی۔ اپنی واضح شکست پر وہ شام کی طاقت کا اندازہ لگاتے مسلسل کراہتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور پلک جھپکتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ شام بھی ان کے پیچھے جا کر انہیں مارنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا
اس کی جانب پلٹا۔ آر یو اوکے ہرمین؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا ان کمینوں نے؟ وہ فکر مند سا ہو کر اس کا بھیگا بھیگا چہرہ دیکھ رہا تھا جسے اپنا حجاب ٹھیک کرنے کا ہوش نہیں رہی تھی۔ شام نے پہلی بار اسے بغیر حجاب اور چشمے کے اتنے قریب سے بغور دیکھا، جس پر دل حقارت سے کروٹ بدلتا مچلا۔ نہیں، اپنے ساتھ ہوئے سنگین حادثے کی بابت سوچتے آنسو بے اختیار اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ ریلیکس یار، رو تو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ بڑی دقت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتا وہ خود پر قابو پا گیا۔ اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ بے اختیار اس کے کندھے سے لگی، خوف سے صدقنے لگی تو شام بھی اس کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیتا۔ بھویں اچکائے فتح یاب سا مسکرایا۔ بس چپ، بھول جاؤ سب، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو سہلاتا وہ نرماہٹ بھری سرگوشیاں کر رہا تھا جب اچانک ہرمین ہوش میں آتی جھٹکے سے اس کا حصار توڑتی الگ ہوئی۔ اس کے کامتے ہاتھوں سے اپنا حجاب سیٹ کرتا دیکھ شام نے لب بیچ کر ضبط کا گہرا گھونٹ بھرا اور اگلے ہی پل سڑک پر پڑے اس چشمے کو اٹھاتا اس کی ناک پر ٹکا گیا۔ شام کے اس قدر کیئرنگ انداز کو شدت سے محسوس کرتی ہوئی وہ اس کے وجیز چہرے کو کچھ حیرت سے تکتی بے ساختہ۔ وہ اپنے دل کی ایک بیٹ مس کر گئی۔ اپنے باپ کے بعد سے کسی بھی مرد نے اسے اتنے پیار سے چشمہ نہیں پہنایا تھا۔ بلا شبہ شام کی پر اثر حرکتوں اور دلکش نقوش کا جادو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمزور سے دل پر چل گیا تھا، جس پر وہ اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی بے اختیار نظریں چرا گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں شام، بہت زیادہ اچھے۔ اس دن آپ کے بھائی نے میری چھوٹی بہن کی جان بچائی اور آج آپ نے میری عزت۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی۔ وہ اس کے بڑے بھائی کا احسان بھی اس پر آشکار کر گئی تو وائل کے ذکر پر پل بھر کو چونکتا بمشکل مسکرایا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے ہرمین، اور یقین جانو میرے لیے تمہاری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنے خوبصورت لفظوں سے اسے معتبر کرتا ہوا اس کے کمزور دل کو مزید گھائل کرنے لگا تو وہ اپنی بگڑتی حالت پر شدت سے پریشان ہوتی اب کی بار اپنا رخ بدل گئی۔ تبھی اس کی گہری نچسیاہ نظروں نے سامنے سے آتے رکشے کو پکڑا تو شام نے بے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب گھر تک کیسے جاؤ گی؟ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، تم بس مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دو۔ اس کی مزید ہیلپ کرنے کی اداکاری کرتا اور نرمی سے بولا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اگلے ہی پل ہاتھ سے رکشہ روک گئی۔ نہیں، میں اس رکشے میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ رہنے دیجیے۔ پہلے ہی آپ میری حد سے زیادہ ہیلپ کر چکے ہیں، اب اور نہیں۔ رکشے میں بیٹھتی وہ اس کی مدد لینے سے انکار کر گئی، جس کا شام کو پہلے سے ہی خوب اندازہ تھا۔ آر یو شور؟ بھرپور فکر مندی ظاہر کرتے اس نے کنفرم کرنا چاہا تو وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتی مسکرا دی۔ تبھی ڈرائیور مہارت سے رکشہ اسٹارٹ کرتا تیزی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ ابھی رکشہ شام کی بھوری نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوا تھا جب اچانک اس کے فون پر بیل ہونے لگی۔ ہاں بولو، فون کا ہاتھ سے لگاتے اس کے تاثرات سمیت اس کی آواز بھی سرد ہوئی۔ سر، آپ نے ہمیں کچھ زیادہ ہی ہٹ کر کے زخمی کر دیا ہے، اس حساب سے پیسے بھی زیادہ ہوں گے۔ اسپیکر سے ابھرتی تبریز کی تھاکم بھری آواز میں درد کا گھلا ملا احساس بھی شامل تھا۔ ڈونٹ وری، مل جائیں گے۔ آنکھیں گھما کر گہری سانس میں فضا خارج کرتا وہ اپنی بات مکمل کرتے ساتھ ہی قدرے لاپرواہی سے کال کاٹ چکا تھا۔ خالی سڑک پر مسکراتی نگاہ ڈالتا اگلے ہی پل وہ اپنے طریقے سے کھیلی گئی گیم پر پہلی فتح کا ٹیگ لگاتے ہوئے شرسار سا سیٹی بجاتا فاصلے پر کھڑی ہیوی بائک کے جانب لپکا۔ وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے آفس روم میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں کلائی میں بندھی قیمتی گھڑی پر جا رہی تھیں ویسے ہی اس کے غصے کا گراف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آبرو کو کب سے اپنے روم میں آنے کو بولا تھا مگر وہ تھی کہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مان ایک بار پھر سے اسے اپنی بھوری آنکھوں کے آگے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما تھا جب وہ مینیجر کے پاس کچھ خاص انسٹرکشن دینے کے لیے گیا تھا، لیکن گلاس ڈور کے پار دکھائی دیتا ناقابل برداشت منظر اسے آگ لگا گیا۔ آبرو ارد گرد سے بے بہرا وہاں ایک آفس ورکر کے ساتھ ہنستی مسکراتی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ تبھی شاید رحمان نامی لڑکے سے ٹائپ کرنے میں کچھ غلطی ہوئی تھی جس پر وہ اپنے مومی ہاتھ سے اس کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں پکڑ کر ہٹاتی ذرا سا اس کے قریب جھکی اور مسکراتے ہوئے خود ٹائپ کرنے لگی۔ رحمان بھی اس کا حسین چہرہ نزدیک سے دیکھتے کھل کر مسکرا دیا۔ اور جسٹ اسٹاپ دیٹ، اپنے خیال کو آپ ہی جھٹکتا وہ بے اختیار خود پر چلایا کہ تبھی روم کے دروازے پر ناک ہوئی۔ کم ان، سرد آواز میں پرمیشن دیتا وہ دروازے کی جانب رخ موڑ گیا تو آبرو شاہ کے اندر بھڑکتے لاوے سے قطعی انجان اندر داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ وہ جو شاہ کو بہت پہلے کافی دے کر خوشگوار موڈ میں چھوڑ کر گئی تھی اس کے بگڑے تیور دیکھ کر پل بھر کو
चौंकी थी। शाह जवाब देने के बजाय गुस्से से इसके खूबसूरत मगर उलझे नकुश देखता कदम कदम उसकी जानिब बढ़ने लगा। हकीकतन आबरू उसके कदम को ना रुकते पाकर हैरान परेशान से पीछे को खिसकती हुई दरवाजे से जा लगी। कहाँ थी तुम? खुद पर बमुश्किल जब्त किए वो आपसे तुम का फासला पल में तय करता हुआ फंकारा था। जी सर, वो मैं बस आ रही थी आपके पास। इसकी सुर्ख होती भूरी आंखों में हैरत से झांकते हुए हकला कर बोली। मुझे अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला। किसके साथ थी तुम? हाथ की मुट्ठी बनाता वो ठहर ठहर कर बोलते हुए अब की बार अपना सवाल बदल गया, लेकिन बदकिस्मती से जवाब एक ही था। रहमान के साथ थी। इसकी फाइल बनवा रही थी। मुकाबिल की नज़दीकी पर कपकपाती हुई आवाज़ इसके गले में फंसी थी। बेख्तियार वो अपनी आंखें मीच कर दोबारा खोल गया, जैसे ज़ब्त की इंतहा पर हो। कितने मिनट गुजर गए हैं? तुम्हें मेरा मैसेज मिले? सख्त तेवरों से तफ्तीश करता वो एक हाथ उसके सर के करीब दरवाजे पर टिका गया तो इसने हिरासा होकर इसकी जानिब देखा। 20 मिनट। मुजरमे की तरह सर झुकाती वो नम पड़ती आंखों समेत मनमनाई। और तुमने मुझे मेरी ज़ात को इग्नोर करके इस 2 टके के एम्प्लॉय को मुझ पर तरजीह दी? कैसे? दांत पीस कर एक एक लफ्ज़ उसे बावर करवाता वो ज़ब्त की तनाबें छूटते ही चिल्लाया और दरवाजे पर धड़े हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से उस जगह पर दे मारा। सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी। नतीजे तना आबरू इस अवताद पर शिद्दत से घबराती हुई बेख्तियार अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांपती बेआवाज़ रोने लगी। तो वह चेहरे पर हाथ फेरता जैसे होश में आया था। मिस आबरू, आई एम सॉरी। पता नहीं मैं कैसे आप पर इतना गुस्सा कर गया। प्लीज़ आप पहले रोना बंद करें। आबरू इस बार वो कदरे नरमी से माजरत करता फिक्रमंद सा उसके चेहरे से हाथ हटा गया। बदले में उसको उसका आंसुओं से तर भीगा चेहरा देखने को मिला तो शाह सख्ती से अपने लब भींच गया। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया मुझे सर। आप मुझे हमेशा अपनी बातों और हरकतों से इसी तरह डरा देते हैं। आखिर आप ऐसा करते क्यों हैं मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? इसकी गिरफ्त से अपने दोनों हाथ छुड़ाती वो कांपती आवाज़ में बेबस सी शिकवा कर गई तो हौले से मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें तो डराना नहीं चाहा अबरू कभी, और न ही मुझसे बदजन करना चाहा है। बस मैं तुम पर अपना हक जताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा अंदाज़ थोड़ा बहुत अलग है, मगर तुम मुझे इस सब से रोक नहीं सकती। और तुम्हारा कसूर यह है कि तुम सब जानते हुए भी अनजान बन जाती हो। तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत। फिर इसके हाथ दीवाना वार इसके खफा खफा से नकूश दिल में उतारता अपने सच्चे जज्बात का खुलकर इजहार कर रहा था जब अचानक बुत बनी आबरू तड़प कर इसे मजीद बोलने से रोक गई। मत करें प्लीज़ सर, मत करिए मेरे साथ। मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। वो शद्दोमत से इसकी चाहत तो मोहब्बत की नफ़ी करती से पल भर को साख्त कर गई। शाह की मोहब्बत के ज़ोर पर चमकती आंखें शिद्दत ज़ब्त से बेख्तियार लहू रंग पड़ी थीं। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की की आवाज़ या धुतकार ने इसे आहनत के शदीद एहसास से दुचार करके रख दिया था। इसके बदलते तेवरों से वहशतज़दा होती आबरू उसके सीने पर पूरी शिद्दत से दबाव डालकर इसे चंद कदम पीछे धकेल गई और राह फरार मिलते ही पलटकर दरवाज़ा खोलती बाहर की जानिब भागती चली गई। यह जाने बगैर कि अपने इस छोटे से अमल से वो खुद के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ा गई थी। ये पल पल अपना ज़ब्त खोता शाह ही था जिसने खुद को इसे वहाँ से जाने दिया था, वरना मुमकिन था कि वो गुस्से में पागल होकर इसे कोई नुकसान पहुँचा देता। अपनी अना पर सख्त वार बर्दाश्त न करते हुए वो तनी रगों के साथ टेबल की जानिब आया और वहाँ पड़ी सारी चीज़ों को झटके में हाथ मारता ज़मीन पर बिखेर गया। जीन्स की पॉकेट में हाथ फंसाए जबकि दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल को कान से लगाए वो अपने कमरे की कदावर खिड़की के सामने खड़े होकर इंस्पेक्टर बासित से किसी केस को लेकर महुए गुफ्तगू था। से आंखें शाम के गहरे साए में डूबते वसी लान को मुसलसल तकते हुए कुछ ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब आमना के स्विच बोर्ड पर हाथ मारने से सारा लॉन एकदम चकमगाती रोशनी में घिरा था। तभी शाम कानों में हैंड फ्री लगाए ज़हर लब मुसलसल कुछ गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो आहट महसूस करते आयल ने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। हाँ ठीक है, तुम कल खुद जाकर अच्छे से वहाँ की चेकिंग कर लेना और फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना। सही, ओके, खुदा हाफिज़। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट करता शाम की जानिब पलटा जो तब तक बड़े मस्त मूड में उसके जहाज़ साइड बेड पर टांगे नीचे लटकाए ढह चुका था। हेलो ब्रदर, क्या हो रहा है? एल जेब में मोबाइल फंसाता इसके सामने सोफे पर बैठा तो कानों से हैंड फ्री हटाता कदरे बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगा। वजीह नगोश पर खुशी के वाज़ेह रंग छाए हुए थे जबकि बुरी आंखों में गहरी चमक थी, जिसे देखकर आयल भी खुशदिली से मुस्कुरा दिया। वो कम ही ऐसा रवैया अपनाता था। आज इसका मूड हद से ज़्यादा अच्छा था और ये बात तो वो अच्छे से जान ही चुका था, मगर वजह क्या थी
اس سے وہ اب تک قطعی بے خبر تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک چھوٹا سا کیس تھا، اسی کو لے کر ہمارے بیچ ڈسکشن چل رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل؟ اس کے لاڑ جتانے پر مسکرا کر وضاحت دیتے آخر میں اس کا انداز بالکل حسن صاحب کی طرح ہوا تھا۔ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ شام مسکرایا۔ میں کچھ خاص تو نہیں، بس آج آپ کے بہادر بھائی نے ایک لڑکی کو چند آوارہ بدماشوں سے بچایا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جس لڑکی کی میں نے مدد کی ہے وہ اسی لڑکی کی بڑی بہن تھی جس کی جان اس دن آپ نے بچائی تھی۔ اپنی کالی کرتوت پر کھوکھلی بہادری کا پردہ ڈالتے وہ لیٹے لیٹے ہی فخر سے اپنے کالر جھاڑتا آئل کو اپنی بات سے الجھا گیا۔ مطلب تم کن لڑکیوں کی بات کر رہے ہو؟ میں ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ واقعی اس کے دماغ میں شام کی مبہم کی جانے والی گفتگو فوری طور پر نہیں بیٹھی تھی، جس پر وہ اپنی گھنی بھوؤں کو سکیڑتا بھرپور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہرمین زہرا کی چھوٹی بہن کی بات کر رہا ہوں یار۔ ہرمین زہرا وہی جو میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور آپ کو اچھے سے جانتی بھی ہے، اور آج میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی خاصی تعریف کر رہی تھی کہ کس طرح آپ نے اس کی چھوٹی بہن کی جان بچائی۔ شام سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ہرمین کے نام پر زور دیتا کھل کر وضاحت دینے لگا تو آئل کے ذہن میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ اچھا، تم حاویہ کی بڑی بہن کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، جب ہوٹل میں اس سے اتفاقاً ملا تھا تو اس نے مجھے اپنا انٹرو کروایا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری بات سمجھ آتے ہی اس نے اس معصوم لڑکے کے ساتھ ہوئے ناخوشگوار واقعے کی بابت جان کر حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ ہرمین کی بہن کا نام حاویہ ہے، بلیو می، مجھے آج یہ بات آپ سے معلوم پڑی ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے شام کا لہجہ شوخ رنگ ہوا جہاں افسوس کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ یہ پہلی بار تھا جو آئل کو شام کا حاویہ کے نام پر چھیڑتا لہجہ دل سے بھایا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی۔ حاویہ کے بوکھلائے سے دلکش نقوش بے اختیار اس کی یادداشت میں تازہ ہوتے چلے گئے۔ اس کی جان بچاتے بچاتے کہیں آپ اپنا دل تو نہیں گنوا بیٹھے بھائی؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ابھی سے بتا دیں۔ مام تو آلریڈی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ شادی کر لو، شادی کر لو۔ اچھا ہے، ان کی بھی خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ شام کی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گستاخیاں اسے مزید مسرور کرتی اس لڑکی کی یادوں میں مکمل طور پر دھکیل چکی تھیں، جبکہ اس کی عدم توجہی محسوس کرتا وہ ذرا چونکا۔ بھائی، اسے کھوئے انداز میں مسکراتا دیکھ شام کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ البتہ وہ خود ابھی ان احساسات سے حقیقتاً دوچار نہیں ہوا تھا، لیکن بھٹک جانے والے ایسے انداز و حالات سے جہاں انسان دوسروں سے قطعی غافل، محض اپنی سوچوں میں گم آپ ہی آپ مسکرانے لگے، خوب واقف تھا۔ بھائی، خود کے نظر انداز کیے جانے پر بمشکل ضبط کرتے اس نے اس بار بلند آواز میں اس سے مخاطب کیا۔ ہاں، اپنے گہرے خیالوں سے چونکتا وہ پل میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مطلب آپ اس لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں؟ پلیز سچ بتائیے گا مجھے۔ اپنی حیرانگی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا وہ پر یقین سا آئل کو بری طرح ٹھٹکانے پر مجبور کر گیا۔ بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے شام، بہت سے سوال پوچھنے لگے ہو اب تم مجھ سے؟ آئل نے بات بدلتے ہوئے اسے واضح طور پر ٹالنا چاہا پر وہ ٹلنے کو بھی تیار کہاں تھا۔ پلیز بھائی، اب بات مت گھمائیں، آئی ایم سیریس یار۔ قدرے سنجیدگی سے پیشانی پر بل ڈالتا وہ ضد پر اتر آیا۔ ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی قدرے دھیما تناؤ آ گیا تھا۔ اچھی لگتی ہے مجھے، بہت اچھی۔ اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دے، وہ دبے لفظوں میں آرام سے اعتراف کر کیا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے اس کے لب بے اختیار مسکرانے لگے تھے۔ اٹس مین یو آر ان لو بھائی، فائنلی یو آر ان لو۔ فقط اس لڑکی کے لیے آئل کے لب و لہجے سے ٹپکتی چاشنی اور محبت ملاحظہ کرتے وہ جیسے اسے باور کروانے سے زیادہ دھیمے لہجے میں بولتا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ جواب میں وہ بنا جھجکے سر تائید میں ہلاتا۔ شام کا موڈ صحیح معنوں میں تباہ کر گیا۔ اس کے دل میں بے اختیار جلن اور اس اجنبی لڑکی کے لیے نفرت سی ابھرنے لگی تھی۔ اسے بھی معلوم ہے یہ بات۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا بظاہر دلکشی سے مسکرایا تو آئل گہری ہوتی مسکراہٹ سمیت نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہارے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور مام کو تو بالکل بھی نہیں جب تک میں نہیں کہوں گا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو گے، سمجھ گئے؟ اس کے پل پل سلگتے احساسات سے قطعی انجان سنجیدگی سے شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھاتا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ شاید اسے فکر تھی کہ کہیں اگر آئمہ بیگم کو معلوم پڑ گیا تو وہ حاویہ کا اسٹیٹس کلیئر ہوتے ہی اسے ریجیکٹ کر دیں گی، اور ایسا وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ معلوم تو ہو شام کو بھی اچھے سے تھا، لیکن فی الوقت ایسی ویسی کوئی بھی بات بول کر آئل کی مسکراہٹ کو اس کو لبوں سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بے فکر رہیں بھائی، آپ کا یہ سیکرٹ بوائے لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ ہمہ وقت اویلیبل ہے۔ آنکھ دبا کر بولتے ساتھ ہی شام نے اپنے لبوں پر ایک اندھے کی زپ کو بند کرتے کڑا
اطمینان دلایا تو آئل اس کے اسٹائل پر اس بار کھل کر ہنس پڑا۔ تبھی ادکھلے دروازے کو مکمل ہوا کرتی آمنہ کسی کام سے بے دھڑک روم میں داخل ہوئی، لیکن آئل کے ساتھ شام کی تمام تر توجہ خود پر سمٹتی دیکھ حقیقتاً بوکھلا گئی۔ تم میں سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا جو یوں منہ اٹھا کر سیدھی اندر گھستی چلی آ رہی ہو؟ کسی کے روم میں آنے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے، پھر پرمیشن لے کر اندر آتے ہیں۔ جہاں لڑکی اپنے اندر کی کھولن بے اختیار اس پر اتارتا وہ اسے پوری طرح سہما گیا۔ شام اس کے اچانک سے بگڑنے پر چونکتا آئل تنبیہی انداز میں گویا ہوا، بھائی اس کو اتنا سر مت چڑھا کر رکھا کرے یار۔ سر جھٹکتا وہ خود پر بمشکل ضبط کرنے لگا تو آمنہ اپنی تزلیر پر بھیگتی آنکھوں سمیت اگلے ہی پل وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ تم جانتے ہو نا مجھے ایسا بیہیویئر بالکل پسند نہیں۔ پھر بھی تم… آمنہ کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ قدرے تعصب سے بولتا لب بھیج کر رہ گیا۔ اچھا نا سوری۔ اپنی بے اختیاری پر گہرا سانس بھرتے اسے آئل کی عدم مسکراہٹ کا شدت سے احساس ہوا تو لاڑ سے بولتا فوری معذرت کر گیا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا آخر میں ہولے سے مسکرا دیا تو شام بھی اس جملے پر سرشار سا مسکرا دیا اور اپنے بالوں میں لاپرواہی سے ہاتھ چلانے لگا۔